خاتون ہوں اور میں عمرے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو مجھے کون کون سے حقوق پورے کرنے ہوں گے جانے سے پہلے؟ دیکھیں، کچھ حقوق تو اللہ کے ہوتے ہیں، وہ مراد یہ ہے کہ آپ جائیں تو کسی محرم کے ساتھ جائیں گی، محرم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہ جو آج کل عورتوں نے کہیں سے کوئی فتویٰ آ گیا ہے کہ جی عورتیں بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں، اب نبی کریم کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن کی مسافت کا سفر بھی طے نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم سفری مسافت کہتے ہیں 92 کلومیٹرز، یہ 3 دن کی مسافت ہے۔ ایک دن کا بھی سرکار نے منع کیا تو 3 دن کا بدور جو اعلیٰ منع، اور یہاں پر تو کتنے 92 کلومیٹرز نہیں، ہزارہا کلومیٹر دور، اور وہ جا رہی ہیں قافلوں کے ساتھ، اور یہ کاروان والے قافلے والے ان کو بھی چھوٹ مل گئی کہ اچھا ہے پیسہ کمانے کا موقع ملا، عورتیں نکل رہی ہیں اور جا رہی ہیں، وہاں ایک ایک قدم پہ گناہ۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے، وہاں ہزارہا لاکھوں گناہ۔ اور پھر جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، نامحرم کے بغیر نکلتی ہے، اور بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں، بلا ضرورت نکلتی ہے اور عمرہ کوئی ضرورت میں شامل نہیں ہوتا، تو اکابرین نے فرمایا کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہماری بہنیں کیوں جا رہی ہیں آپ مکہ مدینہ؟ جی اللہ کی رحمت حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، حالانکہ ان تمام پر اللہ راضی نہیں ہوگا، وہ تو ناراض ہوگا، تو کیوں زبردستی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ پھر ہمیں انعام دے، رحمت نازل کرے؟ کہ اللہ کے ساتھ زبردستی کوئی کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہسبینڈ کی، اگر ہسبینڈ ساتھ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہسبینڈ کی اجازت سے آپ جائیں گی، اور غیر شادی شدہ ہیں تو جو گھر کے آپ کے بڑے ہیں، والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی وغیرہ ہیں، ان کی پرمیشن سے آپ جا سکتی ہیں، اور اس آپ کے جانے سے پیچھے کوئی نقصان نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں چھوڑ کر اگر آپ چلی گئیں کسی اور کے حوالے کر کے، تو عمرہ کرنا کون سا فرض ہے واجب تھا؟ یہاں بچے رول گئے ہیں اور دوسرے سنبھال نہیں پا رہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھر کے نظام بگڑ گئے، آپ عمرہ کرنے نکل گئیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ باقی بندوں کا مزید کوئی ایسا حق نہیں ہوتا، یہ ضرور ہے یہ اگر بچے ہیں، شوہر ہیں، تو ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، لاکھوں عمروں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور کبھی اگر شوہر ساتھ جا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جائیں تو جن کے ساتھ خدا نخواستہ آپ نے کوئی زیادتی کی ہو خاص طور پر، پھر تو ان سے معافی مانگنا واجب ہوتا ہے، اور نہیں بھی تو پھر بھی آپ جا کر ان سے معافی تلافی کر لیں، کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو اور آپ کو واپس آنا نصیب نہ ہو۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک امام صاحب ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی جب بھی عشر اور زکوٰۃ پر بیان چل رہا ہو تو یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ مدارس کو عشر اور زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے مصارف میں سے نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مدارس والے عشر چھین کر لے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ایسے امام صاحب اگر خود بھی سن رہے ہوں تو دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مدارس زبردست قسم کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کوئی مدرسے کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ مدرسے کی عمارت کو زکوٰۃ دے دی وہ کھا گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو مدارس کے جو مدرسوں کے بچے ہیں ان کو زکوٰۃ ان پہ خرچ کی جاتی ہے، یا جو اور انتظامات ہوتے ہیں جیسے ٹیچرز کی سیلریز ہیں ان کے اندر وہ زکوٰۃ یوز کی جائے گی، کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، یا پھر ہیلہ شرعی کر کے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دی جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ اس ادارے کو ہبتاً تحفتاً گفٹ کے طور پہ دے دیتا ہے، اور اس سے پھر انتظامات چلائے جاتے ہیں۔ اور آج کل جو دینی مدارس ہیں، چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، باہر سے کوئی اتنی فنڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے ادارے میں خود جانتا ہوں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، لیکن وہ دین کا کام کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں۔ علماء اگر نہ ہوں گے تو آپ بتائیں آپ کی اگلی نسلوں کو کون بچائے گا؟ آپ کی اگلی نسلوں کو لیڈ کون کرے گا؟ ہمیں بعض علماء کے بعض طرز عمل کی وجہ سے سارے علماء خراب نظر آتے ہیں، اور ہم کنارے کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر آپ علماء سے ذہن ہٹا لیں گے تو کون سا ہدایت کا دوسرا ذریعہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی نسلیں کفر سے، ارتداد سے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچ سکیں؟ اس لیے مدارس کے اندر فنڈنگ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، بالکل جو اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن تو ان کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ امام صاحب نے بالکل غلط کہا، یہ شاید خود عشر وصول کرتے ہوں گے میرے خیال میں، تو ان کو ایسا لگتا ہوگا میرا عشر چھین کر لے گئے، تو یہ چھین کے لے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور مدارس میں دینا افضل اور اولیٰ ہے۔ امام اگر ایسا ہے
کہ جو مطلب شرعی فقیر ہے اسے بھی آپ زکوٰۃ یا عشر دے سکتے ہیں، کوئی بنا نہیں ہوتا، لیکن امام صاحب کا بہرحال یہ الزام بالکل غلط ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ بعض اوقات پانی پر دم کیا ہوتا ہے یا آب زمزم اچانک گر جاتا ہے زمین پر، تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ نہیں، اس میں گناہ گار نہیں، بلکہ آپ جان بوجھ کر بھی پھینک دیں گے تو یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن ایسی بے ادبی نہیں ہے جس پر گناہ مرتب ہو۔ یاد رکھیں، بے ادبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جس کے کرنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے، جیسے شریعت نے بتائی ہوتی ہے بے ادبی ہے، یا علماء نے فرمایا ہو کہ یہ بے ادبی ہے اور ایسا نہ کرو، تو پھر قرآن کی یا حدیث کی یا علماء کی تلقین کی، ان کے احکام کی نافرمانی کرنا مستقل گناہ، پھر گناہ ہوتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عرف میں ہم اپنے طرف سے ان کو ادب قرار دے دیتے ہیں، ان کا خلاف کرنا ہلکی پھلکی بے ادبی ضرور کہلاتا ہے، لیکن گناہ نہیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے، قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اکابرین بعض ایسے تھے جو پیٹ نہیں کرتے تھے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم دیکھیں چلتے پھرتے ہیں قبلہ کو پیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کعبہ یعنی عمارت کعبہ جو ہے وہ جب ہم حرم سے جا رہے ہوتے ہیں تو پیٹ ہو جاتی ہے بعض وقت، تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال دم کیا ہوا پانی اس کا ادب کرنا چاہیے، زمین پہ نہ گرے، حتی الامکان کوشش کریں۔ ایسے ہی آب زمزم کا ادب کرنا چاہیے، لیکن گر جائے تو گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ چلتا ہوا کاروبار بیچنا کیسا ہے؟ جائز ہے صاحب، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کس چیز کی آپ قیمت لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جتنا دکان میں سامان ہے، میری دکان ہے، میں چلا رہا ہوں، کاروبار چل رہا ہے، اس میں سامان جو ہے 5 لاکھ کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چونکہ یہ چل رہا ہے اس لیے 50 لاکھ میں آپ سے لوں گا، 5 لاکھ سامان کے اور 45 لاکھ گڈ ول کے۔ یہ شرعاً جائز نہیں کہ ہمارے فقہ حنفی میں عمدگی جودت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اگر اس کو آپ فرض کر لے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں رائج ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو چیزیں ہیں نا سامان، اس کی قیمت ہی ٹوٹل بتائیں، یعنی ادھر اضافی آپ لینا چاہتے ہیں چلتے ہوئے کاروبار کی بیس پر یا اس کی وجہ سے، وہ یہ نہ کہیں اس کی وجہ سے، بلکہ سامان مثلا مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا سامان ہے اور 45 لاکھ آپ چلتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں 5 لاکھ اس کے 45 اس کے، بلکہ آپ یہ کہیں میں 50 لاکھ کا دکان کا سامان آپ کو بیچتا ہوں، خریدنا تو خرید لیں، باقی یہ کاروبار کا کوئی نہیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، ٹھیک، وہی 50 لاکھ آپ کے پاس آ جائیں گے اور شرعاً بالکل یہ صحیح ہو جائے گا۔